ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها زرع مفيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. کبریائی اور بڑائی اللہ تعالی کو دے مجھے پتا ہے کہ کائنات کی ہر ذرہ پر علماء اور پیشے خصوصاً آقائے نامدار نبی تاجدار سلام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أفضل الصلاة على الإمام dari ilmu maupun sanksi sampai sahabat orang
رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اہل ایمان کے وہ لوگ تھے جو صرف ایمان لائے تھے لیکن اپنے ایمان پر قائم. ایک تو وہ ایمان والے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، شہر میں تھے اور ایمان لے آئے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو گاؤں دیہاتوں میں تھے. انہوں نے دیکھا کہ اسلام بڑھ رہا ہے، لوگ ذوق اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں. یہ بکری چرواہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج یہ فتوحات پہ فتوحات کر رہے ہیں اور اس وقت کے سب سے بڑے امپائر کا مطلب رومن اور پرشین امپائر جو ان کے پاس خزانے تھے، ان کے خزانوں کے ان کے گدروں کے مالک ہو. جب انہوں نے دیکھا تو یہ بھی کہے چلو ہم بھی ایمان لے آتے تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے، ہماری بھی عزت ہو. لیکن معاملہ یہ تھا کہ جب زکات دینی ہوتی تو یہ زکات کو تاوان سمجھتے تھے اور سوچتے یہ تھے کب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے کہ ہم یہ جو مال دے رہے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو تم ارادہ کر رہے ہو اس ارادے کا اثر تمہارے اوپر ہوگا، یہ ہلاکت تم پر آنے والی ہے. اور ان کا معاملہ یہ تھا جب جنگ کی باری آئی تو کسو پیش ہوتے، جب بھی اسلام کے لیے اور دین کے لیے کچھ قربانی دینی ہوتی تو یہ کسو پیش ہو جاتی اور کہتے یہ سارا انہی کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور جب فتوحات ہوتی اور مال اور خزانے ملتے تو کہتے یہ سب ہماری وجہ سے ہوا. تو یہ ایسے لوگ بھی ایمان والے لیکن یہ نماز پڑھتے تھے، یہ روزہ رکھتے تھے اور دنیا کی جو عبادتیں ہیں یہ کیا کرتے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منافق کہا اور اس قسم کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے. میں ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں اپنے معاشرے اکثریت جو مسلمان ہیں ان کا جائزہ لے تو آپ اس وقت کے منافقین کو کھڑا کریں اور آج کے جو نام نہاد جو خاندانی مسلمان ہیں ان کو کھڑا کریں اور دونوں میں موازنہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس وقت کے جو منافق تھے آج کے خاندانی مسلمان سے زیادہ بہتر ہے. بات کرنی ہے قرآن کھول کر آپ منافقوں کے 55 علامتیں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی سورۃ توبہ کتنی 55 ان علامتوں کو آپ دیکھیں اور پھر ہم سب اپنے گریبان اٹھا کر دیکھیں کہ یہ علامتیں میرے اندر ہیں نہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثریت علامتیں ہمارے اندر ہم لوگوں کے اندر پائی جائیں. پھر کیسے ہم مسلمان اب کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہماری عزت و آبرو ہمارے جان اور ہمارے مال یہ سب داؤ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کیسے، ہمارا ایمان کیسا ہے، کیا ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے؟
کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہماری زندگی ویسے ہم جی رہے ہیں جیسے رب چاہتا ہے، کیا ہم اپنی زندگی اس طریقے سے جی رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اگر ہم تقوا میں جھانکیں اور اللہ کی کتاب رسول اللہ کا فرمان ایک طرف رکھیں اور اپنی زندگی ایک طرف رکھیں اور دونوں کا موازنہ کریں کہ دین اور اسلام کیا چاہتا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسلام ہمیں کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے، اسلام ہمیں ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے، اسلام ہمیں عمل کی طرف لے جا رہا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف، بدعملی کی طرف، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف۔ ہماری پوری زندگی جو بالکل اسلام کے اپوزٹ گزر رہی ہے، اور وہ معاملہ چاہے عقیدے کا ہو، چاہے اعمال کا ہو، چاہے اخلاق کا ہو، چاہے دین کا ہو، چاہے دنیا کا ہو، چاہے معاشرت کا ہو، چاہے خاندانی زندگی کا ہو، چاہے وہ محلے کا ہو، چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے کوئی بھی آپ کیٹیگری میں اٹھا کر دیکھیے، کسی بھی قسم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کوئی بھی چیز ایسے ویسے جیسے اللہ چاہتا ہے کچھ ہم ویسا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم دنیا میں امن کے ساتھ رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں، کوئی مصیبتیں نہ آئیں اور ظالم حکام پر ہم پر مسلط نہ کیا جائے، ہم دن رات جو ہے بڑھتے رہیں۔ ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ضرور ہمیں افضل کہا ہے، اس کی کچھ وجوہات، اس کی کچھ حکمتیں، اس کی کچھ اعمال بتائیں، کچھ وجہیں ہیں، کچھ مقصد ہے جس مقصد کے تحت ہمیں افضل بنائے ہیں۔ اگر ہم اس مقصد کو چھوڑ دیں تو جیسے اللہ نے فضیلت کی ویسے ہی اللہ زندگی دے گا۔ اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھیں، مثال اللہ تعالیٰ نے کو پتا ہے قرآن 3 موضوع پہ گفتگو ہے، پورا قرآن کتنے موضوع پہ گفتگو ہے؟ 3 موضوع پہ گفتگو ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کے موضوع دیکھیے، آپ کو 3 موضوعات ملیں گے۔ 3 موضوع کون کرتا ہے؟ پہلا توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا قصص۔ قصص کیا ہے؟ واقعات، انبیاءوں کے واقعات کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سوال کیوں؟ اللہ نے 24-25 نبیوں کے واقعات کیوں ذکر کیے، ہمیں کیوں سنائے؟ کہ آدم علیہ السلام ایسے تھے، نوح علیہ السلام ایسے تھے، ان کی قوم ایسی تھی، لوط علیہ السلام ایسے تھے، ان کی قوم ایسی تھی، ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، ان کی قوم ایسی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، ان کی قوم ایسی تھی، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، سب کے واقعات اللہ نے ذکر کیے، ان سب میں دعوتیں اللہ نے ذکر کی، اور اس کے بعد قوم کا ریئیکشن ذکر کیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ محض یہ کہانی ہے جسے پڑھو اور مزہ لو، پڑھ کے مزہ لینے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں، تم سنو اور مزہ لو۔ اس لیے جیسے آپ کہانیاں پڑھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں انجوائے کرنے کی کہا نہیں، یہ ساری کہانیاں، یہ سارے واقعات ہمارے لیے اللہ نے عبرتیں بنائی ہیں۔ یہ ساری کہانیاں، یہ سارے واقعات، سارے قصص ہمارے لیے یہ بتاتے ہیں کہ تم اس روش پہ نہ چلنا جس روش پہ تم سے پہلی قومیں چلی، جس طرح سے انہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو، اللہ کی بلائی ہوئی کتاب کی تقسیم کی، انہیں جھٹلایا اور اللہ کی کتاب اتاری گئی اس کو اوپر سے پشت ڈال دیا، انبیاء کی تعریف اور ان کی دعوت کو اوپر سے پشت ڈال دیا اور منمانی زندگی جیتے رہے، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ یہ روش تم نے کیا؟ یہ ساری قصص، یہ سارے واقعات، یہ ساری کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ تم ان کی روش پر نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، پریکٹیکل دکھایا۔ وہ ساری جگہیں اللہ کہتا ہے دیکھو عذابات، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عذاب نازل کیے تو جگہ تمہارے سامنے ہے، وہ جگہوں کو دیکھو، کبھی وہ جگہیں آباد تھی، وہاں پہ محلات تھے، وہاں پہ لوگ تھے، وہاں پہ بہترین تمدن تھا، بہترین کلچر تھا،
لیکن آج وہ کوئی پانی میں ڈھکا ہوا ہے اور کوئی سہارا ہے، سب ہوائیں چل رہی، دور دور تک صرف ریت ہی ریت نظر آ رہے ہیں۔ تو قوم عاد، قوم ثمود، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، آپ پڑھیں گے قرآن کی سورہ زخرف، یہاں جو قوم آباد کی معلوم ہے، یہ قوم سورہ آپ پڑھیں، وہاں یہ ساری جو جگہیں ہیں، یہ ساری جو قومیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، وہ جگہ ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ گوگل پہ ڈال کے دیکھیں کہ آج وہ دور دور تک صحرا ہے، وہ ریگستان ہے، کبھی وہاں تمدن تھے، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے لوگ تھے اور بڑے بڑے محلات وہاں تعمیر تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے عذاب کا ایسا تھوڑا برسایا، ان کو اس طرح سے کشتی سے مٹایا جیسے کہ کبھی وہاں موجود ہی نہ تھے۔ کہانیاں نہیں ہے رہے، جیسے آپ کہانیاں سنتے اور بدلے سنا اور نکال دیا۔ اب قرآن پر ایمان لائی، کون سا ایمان ہے؟ جس کتاب پر ہم ایمان لا رہے ہیں اس کتاب کے لیے ہمارے پاس انسٹنٹ وقت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا، اس کے بدلے جنت کے بدلے۔ اچھا، اللہ جنت دے رہا ہے اور بدلے میں کیا مانگ رہا ہے؟ تمہاری جان اور تمہارا مال۔ اب یہ بندے جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ جان اور مال کے بدلے جنت دے رہا ہے، تو یہ بندہ جان مال کو چھوڑیے، اللہ کی کتاب کے لیے انسٹنٹ وقت نہیں دے پا رہا ہے، اللہ کی کتاب سننے تک نہیں بیٹھ رہا ہے۔ اب بتائیے یہ جان اور مال کی قربانی کیا دینے والا ہے؟ اس سے کیا آپ امید رکھتے ہیں؟ جو اپنے دین کی قربانی کر سکے، انسٹنٹ وقت کی قربانی کر سکے، وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اپنا جان اور مال کیا دے گا۔ تو ہمارے سارے اعمال ساری خواب ہے، ہم ایسے ہی امید لگا بیٹھتے ہیں اللہ کی رحمت پر۔ لیکن اللہ کی رحمت پر امید صحابہ سے زیادہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، صحابہ ہمارے پاس سے زیادہ امید کرنے والے ہیں، لیکن وہ گردنیں کٹا کر رو رہے ہیں، پتا نہیں اللہ کے ہماری شہادت قبول ہوئی کہ نہیں، اللہ کے ہماری شہادت قبول ہوئی کہ نہیں، رو رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں دے گے، اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 20 منٹ بیٹھ نہیں سکتے درس سننے کے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تراویح میں آدھا ایک گھنٹہ کھڑا ہو نہیں رہ سکتے، اللہ کی کتاب سننے کے لیے قیام نہیں کر سکتے، اور ہماری امید یہ کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ صحابہ کرام گردنی کیوں کٹا رہے ہیں؟ وہ کو اللہ نہیں بخشے۔ اللہ کہتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لاؤ، ایمان اور جس کی عادت کو نہیں پڑا جب تم ہدایت پاؤ گے۔ تو پھر یہ صحابہ کرام گردنی کٹا رہے ہیں، اپنا جان اپنا مال اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی۔ یہ سب کچھ لٹا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو قبول فرما، میرے مال کو قبول فرما، میری اس قربانی کو قبول فرما، رو رہے ہیں۔ اور ہم اعمال چھوڑ کر کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم جنت پہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بشارتیں سنائی ہیں وہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آمنو، اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لے آؤ، وعملوا الصالحات، بشر المؤمنین، مومنین کے لیے بشارت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لے آؤ، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح جنہوں نے کیا۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کو نہیں چھوڑا ہے اور عمل کے ساتھ ایمان کو نہیں چھوڑا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لا لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور بس ہماری جنت ہمارے نام لکھ گئی۔ اتنا آسان ہوگا، اتنی بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نہیں دیتے، اتنا آسان ہوگا۔ آپ کو ایک بات میں سنا، سمجھتے سنیں، حضرت ام عالیہ ہمارے ماں بہن نے سنی اور سے بہت بڑی صحابی رسول ہے،
حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہوا کو کہ ایک کا بیٹا دوسری شہر دوسرے ملک میں تھا. خبر ملی کہ بہت زیادہ خراب ہے. آپ چل پڑے. آج کی ذرا مسلم میں ایسے خبریں بھی بہت دنوں بعد آ گئی اور لوگ پہنچتے بھی تھے بہت دنوں بعد. موبائل دکھائے اور خبر آئی آپ چل پڑے. جب وہاں پہنچی تو معلوم ہو دو دن پہلے ہی اس بیٹے کا انتقال ہو گیا. ایک ہی بیٹا ہے اور جوان بیٹا ہے اور حالت کیا ہے؟ اپنی ماں کا سہارا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا. آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس اس کے سوا کچھ نہیں. اس کے سوا کچھ نہیں. اور ایمان سے پہلے حال کیا تھا؟ یہ چیختے تھے, چلاتے تھے, واویلا کرتے تھے, رونے والیاں آتی تھی, بال کھول لیتے تھے, اپنے سینے چاہ کرتے تھے, کپڑے پھاڑتے تھے. یہ اس طرح سے غم منایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا شوہر کے علاوہ کسی پر بھی 3 دن سے زیادہ سوچ کرنا منع ہے. آپ کو پتا ہے 3 دن کے بعد چوتھے دن آپ نے خوشبو منگایا اور خوشبو لگایا اور کہا ہمارے نبی یہ تعلیم دی کہ 3 دن کے بعد کوئی بھی شخص کسی پر سوچ نہ منائے سوائے ایک عورت اپنے شوہر. اللہ یہ تعلیم تھی جو وہ عمل کر رہے ہیں. اچھا صحابہ کیا حال تھا؟ پہلی رات ہے اور آپ چپی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور اعلان ہو گیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے. اپنی نئی نئی کی دلہن جو آدھی آئی اور پہلی رات ہے, آپ ابھی بات بھی نہیں ہوئے نہ آئے بھی نہیں, اعلان ہوا آپ تلوار لے کے چل پڑے جنگ کے میدان اور اللہ رب العالمین نے شہادت عطا فرمائی. بعد میں ڈھونڈا گیا تو آپ کی جو لاش آپ کا جو جسم تھا وہ کیسے ملا؟ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہے تھے. غسیل الملائکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات آئے کہ اللہ کے رسول پورا جسم پانی سے تر ہے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے. کہا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. اللہ یہ وہ صحابہ ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بڑا رحیم ہے. یا یہ رئیسی تھا نہیں رہی دلہن آ جاتی اور انہیں چھوڑ کر تلوار لے کر جنگ کے لیے نکل گئے اور اللہ نے شہادت دے دی اور فرشتوں نے غسل کر کے رکھا. یہ غسیل الملائکہ حمزہ رضی اللہ عنہ. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کی کتاب سننے کے لیے تیار ہیں, ہم اللہ کی کتاب کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, کچھ نہیں کرنا چاہتے. وقت نہیں ہے, پورا سال گزر گیا لیکن کیا ہمارے بڑے بڑے 50 سال 60 سال 70 سال کے عمر کے ہو گئے. ہم لوگ سے پوچھ لیجیے کیا آپ نے پورے قرآن کو علی سے لے کر مقناس تک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ پوری زندگی گزر گئی نہیں پڑھا, نہیں پڑھا. اور پھر کیا ہے ہم اللہ کی کتاب پر ایمان. یہ کون سا ایمان ہے جس کتاب پر تم ایمان لا رہے ہو اس کو تم نے نہیں سمجھا, اس کو نہیں جانا کہ اللہ نے کیا کہا. اچھا ایک اور بات بتائیں, اللہ نے اس کتاب کو کہا ہے رسالہ ہے. رسالہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ خط. خط پہلے وقت میں جب موبائل نہیں تو ایک آدمی دوسری شہر میں ہوتا اور کوئی دوسری شہر میں ہوتا تو کیا کرتے وہ تار مارے جاتے تھے یا خط لکھے جاتے تھے. تو ادھر سے خط ادھر آتا تھا ادھر ادھر جاتا. آپ بیٹے کو لکھ رہا یا بیوی شوہر کو لکھ رہی ہے, شوہر بیوی کو لکھ رہے ہیں. خط آ رہا ہے بیٹا کا, ماں پڑھ کر نہیں آتی تو کیا کرتی تھی؟ اب پڑھے لکھے بہت کم لوگ ہوتے تھے تو گاؤں میں ڈھونڈنے دیجیے کون آدمی پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس وہ خط لے کے آ کر پھر پڑھوا میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے آپ پڑھ کے سنائیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خط آیا ہے ہمارے لیے. اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو ہمیں پڑھنا چاہیے. نہیں پڑھنا, اللہ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے یہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے وہ خط پڑھتی ہے, ماں کا خط آتا ہے تو بیٹا پڑھتا ہے. لیکن ہم اللہ کی طرف نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے. پڑھنا نہیں جانتے, جو پڑھنا جانتے ہیں اسے پڑھوانا سیکھو.
اب وہ سنا رہے صبح شام وہ سنا رہے لیکن وقت نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا لگی ہوئی ہے, پورا زندگی دنیا میں آپ پورا کے رہے, زندگی کا اکثر اوقات دنیا میں گزر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے اس بہترین مہینے میں, جس مہینے کو مبارکی اللہ کی کتاب کی وجہ سے بنایا گیا, میں نہیں کہہ رہا شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اچھا, تو یہ قرآن اس رمضان کے مہینے میں نازل ہوا, اس لیے اللہ نے اس مہینے کو اتنا معظم اور مکرم بنایا, اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا, اور اس مہینے کو اتنا محترم بنایا. اچھا, اور جس رات میں نازل ہوا ایک طرح کے اللہ کا اتنا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا, 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس رات میں نازل ہو رہا ہے. جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, بعض لوگ کہتے ہیں 1000 مہینے کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں, 83 سال 4 مہینہ اتنا بھی. اب یہ 1000 جو ہے نا, یہ عرف عام میں یہ محاورے میں بولا گیا, جیسے اس کو مثال سے کسی چیز کی بے انتہا کثرت آپ کو بتا دیا, تو آپ کیا کہتے ہیں, ارے وہاں وہ جو آدمی تھا وہ ہزاروں سے بھی بہتر ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ ہزاروں سے بھی اچھا ہے. ارے وہ جو چیز تھی وہ 1000 سے بہتر ہے. کہتے ہیں نا یہ محاورے کے طور پر ہے, اس کا مطلب یہ اتنا ہی, اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ کتاب جو نازل ہوا ہے نا, کہ عرب کے گاؤں شہروں میں جو عربی خاص عربی جو بولی جاتی تھی اس محاورے پر قرآن نازل ہوا ہے. بہت سی چیزیں ایسی تھی جو صحابہ نہیں جانتے تھے. قرآن کے اندر ایسی ایسی آیتیں کرتی, صحابہ عرب تھے, شہروں میں رہتے تھے, لیکن یہ شہروں کی جو عربی تھی بنسبت جو گاؤں کی عربی تھی وہ اس سے واقف نہیں تھے. بہت سی چیزیں نہیں جانتے تھے, تو صحابہ بہت سی چیزیں کو خاصی عربوں سے سیکھتے تھے. جیسے ایک مثال کو بتاؤں, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں فاطر السماوات والارض, کہتے ہیں کہ یہ خلق السماوات والارض تو سمجھ میں آتے ہیں, فاطر کیا ہے, کہ فاطر السماوات والارض یہ کیا چیز ہے. کہتے ہیں میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک گاؤں میں جو دیہاتیوں کو لڑتے ہوئے سنا, کس کے لڑ رہے ہو, وہ گاؤں میں وہ کنواں کھود رہے تھے اور اس کے لیے لڑائی کرتے ہیں. تو ایک نے وہ کنواں کھودا تھا اور ایک نے اس کی تراش خراش کر کے اس کو برابر سرابر کیا. تو یہ جو تراش خراش کر کے برابر سرابر کیا تھا تو اس کنویں کے لیے یہ لفظ استعمال کرا تھا, کیا باطل. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب سنا اللہ رب العالمین نے جو باطل کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پیدا کرنے کے بعد اس کو سنوارنا سجانا, اس کی تلاش تلاش کرنا, اس کو ہر چیز دے کر دینا, یہ مطلب ہوا. تو خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کو پیدا کیا, لیکن فاطر السماوات والارض اس زمین و آسمان کو ایک عدل کے ساتھ مقید کیا. یعنی کہ آپ دیکھیں گے زمین و آسمان یہ ایک بیلنسمنٹ کے, ہر شے ہر چیز جو ہے اپنے آربٹ میں, جیسے چاند ہے تو چاند کا اپنا آربٹ ہے, اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتا. اسی طرح سورج ہے تو اس کا ایک اپنا آربٹ ہے, اپنا محور ہے, وہ سورج اپنی جگہ سے باہر نہیں آ سکتا. تو زمین ہے اس کا اپنا ایک آربٹ ہے, اپنا محور ہے, یہ اپنی جگہ سے باہر نہیں جا سکتا. تو ہر شے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو بیلنس میں رکھا ہے. جیسے ترازو, ایک ترازو کا پلڑا دوسرے ترازو کے بیلنس پہ ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو برابر بیلنس پہ رکھا. ایک اور دوسرا, ہر شے کو مزین کیا ہے. آسمان ہے, آسمان کو مزین کیا ہے ستاروں سے, برابر کیا ہے, مزین کیا ہے.
زمین کو مزین کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں سمندر، اس میں ندیاں، اس میں ہریالیاں، اس میں پہاڑ آ گئے ہیں، تو یہ اس کو مزین کیا ہے، اس کو برابر کیا ہے۔ فاضل کا معنی یہ ہوا کہ بیلنس اور برابری سے مزین کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن بات وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی، میں کو کتاب کا نہیں سکھا، لیکن وہ ایک لفظ نہیں سمجھ پائے، انہوں نے دیہاتیوں سے سمجھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین اس قرآن کو نازل کیا، جس رات میں نازل کیا وہ رات تمام راتوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل ہے۔ جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ سب سے بہتر، سب سے افضل ہو گیا۔ اچھا، جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں میں سب سے افضل ہے۔ اقسم فی ھذا البلد، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس شہر کو امن کا شہر کہا، تو حرمین مکہ و مدینہ ہے، امن کا شہر، اور اتنا محترم ہے کہ کوئی قاتل بھی اس کے اندر پہلے جو اس کو پکڑ نہیں سکتے، اللہ پکڑ نہیں سکتے، وہاں خون خرابہ کرنا، جھگڑا کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ اتنا محترم ہے، وہاں ٹہلے تو ہم پکڑ نہیں سکتے۔ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام انبیاء میں سب سے افضل، جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل ہے۔ جس دن میں، جس مہینے میں، جس رات میں، جس شہر میں جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے، جس نبی پر نازل ہو رہا ہے، یہ سب جو بھی قرآن سے اٹیچ ہو گیا وہ تمام لوگوں میں، تمام شہروں میں ممتاز ہو گیا، سب سے افضل ہو گیا۔ اور ہم اور آپ اس قرآن کے حامل، اللہ نے کتنی قومیں پیدا کی، لیکن کسی قوم کو خیر امت نہیں کہا، بہترین امت اس کو کہا، ہمیں کہا، کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کے حامل ہیں، قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن کے حامل ہیں، اس لیے اللہ نے کہا خیر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو سب سے بہترین امت ہو، یہ قرآن کی حامل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین جس مقصد سے جس کو فضیلت دیتا ہے، جب وہ اپنے مقصد کو کھو دے تو اللہ ویسے ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ ہم سے پہلے جو قوم گزری ہے وہ کون ہے؟ تورات والے، وہ یہودی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اپنے تمام عالم میں ان کو فضیلت دی، اس وجہ سے کیونکہ سب سے بہترین کتاب تورات ہی پر نازل ہوئی۔ لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی کتاب تورات کو چھوڑ دیا تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہودیوں پر عذاب مسلط کیا، اور عذاب کیسا مسلط کیا؟ ہر دور میں اللہ نے کسی نہ کسی کو اس پر مسلط کیا جو ان کی اینٹ سے بھی بجا رہا، یہ ان کو کہیں پناہ نہیں ملا۔ آج نہیں، جب سے یہ مصر سے، جب سے یہ فلسطین سے نکالے گئے، بھگائے گئے، تب سے ان کو کہیں پناہ نہیں ملا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ہسٹری پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا ہر صدی میں ان کو نکالا گیا ہے، اور جہاں رہے ایک فساد ہوتا ہے، جہاں رہے انہوں نے اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا، جہاں رہے انہوں نے لوگوں کا نام قتل کیا، جہاں رہے انہوں نے معیشت کو بالکل ختم کر دیا۔ اس طرح سوری نظام آئے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں کے لوگوں کو سود دینے کا کیا کرتے ہوتا ہے۔ دوسری نے لکھا ہے یہ دکانوں میں سودا بیچتے تھے، اور پیسہ دے رہا تھا، پیسے کی ضرورت نہیں، کھاتے میں لکھ لے رہا ہوگا، اور پھر جب وہ کھاتا بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا تو وہ اس پر سود پہ سود جوڑ دیتے، اور اس طرح کیا کرتے تھے، اس کا گھر پچا کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تیرا اتنا پتا ہے کہ کوئی سیکھنے ہوگی، اتنا ہی کام قرضہ تو اتنا ہی ہے، اب اس کا سود لگا، اور اس طرح اس کے مال، اس کی پراپرٹی، اس کے گھر پہ قبضہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اس ظلم کی وجہ سے وہ ہر جگہ ذلت و رسوائی کا ہر جگہ سے کہا، تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا، اور پھر یہ ذلیل ہونے والے صرف کہا ہے جب تک ان کو ساتھ ملے گا تب تک یہ محفوظ رہے گا، ساتھ چھوڑا وہاں یہ ذلیل ہو کھاڑو، تو ساتھ چھوٹنے والا ہے اور ذلت آنے والی ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے ہر قوم کو اس کی فضیلت دی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا، ایمان لے آئے اور اپنے رسول کی دعوت کو مان لیا۔ لیکن جب وہی قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور منمانی زندگی گزاری تب اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا، اور یہی حال اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم نے کیا ہے جو تورات والوں نے اصل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها فقد حمایت الرسول۔ اللہ کہتا ہے کہ تورات والوں کو مثال گدھوں کی مانند ہے کہ گدھے کے اوپر کچھ بھی ڈال دیا جائے، چاہے دنیا کے کاموں کی بڑی بڑی کتابیں ہوں یا اینٹ پتھر، اس کے جو ہے ایک بھار ہے، ایک بوجھ ہے وہ بھار۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نزدیک گدھوں کی مانند ہے، انہوں نے اللہ کی تورات کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ہماری فضیلت اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہے، لیکن ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہوں کہ اللہ کی کتاب میں قرآن میں کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے، کتنی آیت متشابہ ہے، کتنی آیت محکم ہے، کون سی کتاب کیا حکم دیتی ہے، اس سورہ میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، کہ واقعات میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم صرف منتظر ہیں کہ اللہ کا عذاب جیسے یہودیوں کو برسا ایسے ہم پر برسے۔ ہم منتظر ہیں، انتظار میں، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا۔ یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے یا ہمارے خلاف؟ القرآن حجت ہے، یہ قرآن یا تمہارے لیے حجت اللہ کے ہوگا یا تمہارے خلاف اللہ کا حجت ہوگی۔ یہ قرآن یا تو تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت لے جائے گا یا تمہیں یہ قرآن ہاتھ پکڑ کر جہنم لے جائے گا۔ جس نے اس قرآن کو اپنا لائق بنا دیا اس کے لیے یہ دنیا اور آخرت میں نجات ہے، اور جس نے اس کو اپنے قرآن کو بس خوش ڈال دیا یہ قرآن اس کے لیے دنیا اور آخرت میں باعث سے ہلاکت اور باعث سے بربادی ہے۔ ساری برکتیں، ساری نعمتیں، ساری فضیلتیں اس قرآن کی وجہ سے ہیں، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کچھ اہم باتیں اللہ سے ہم دعا کرتے رب کریم ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں ہوں، رب کریم ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، اے رب کریم ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اے رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم تیری کتاب کی طرف لوٹ آتے ہیں، اے رب کریم ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ اے میرے رب ہماری اس دعاؤں کو، ہماری تمناؤں کو قبول فرما لے، اے میرے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری مرضی والی زندگی گزاریں، اے میرے رب جب تک زندہ ایمان کے ساتھ ہمیں موت دے تو ایمان پر آمین۔